ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT سے نکلنے کی عملی طور پر تیاری کر لی۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قرارداد جمع کرا دی گئی۔ پریس ٹی وی کے مطابق ایران جلد اس عالمی معاہدے سے علیحدگی کا اعلان کرے گا جو جوہری ہتھیاروں کی روک تھام کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایران عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدے کے تحت باہمی تعاون کی ذمہ داری سے بھی دستبردار ہو جائے گا۔ 2 روز قبل ایرانی حکام نے باور کرایا تھا کہ NPT رکنیت سے پرامن جوہری توانائی کے استعمال کا فائدہ نہیں پہنچا۔ معاہدے کے باوجود 2 بار ایران پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیل NPT میں شامل نہیں لیکن اس پر کوئی دباؤ نہیں۔ اسرائیل کے جوہری پلانٹ کا سب کو پتہ ہے لیکن دنیا خاموش کیوں؟ ایرانی حکام کا سوال۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے مزید 20 پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس پر پیغام، کہا یومیہ 2 جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکیں گے۔ ایرانی اقدام سے خطے میں استحکام کی امید کا بھی اظہار۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اسلام آباد میں اہم سفارتی سرگرمیاں۔ مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ سعودی وزیر خارجہ صبح پہنچیں گے۔ اہم بیٹھک کی تیاریاں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس 2 روز جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے 1 گھنٹہ طویل ٹیلی فونک گفتگو۔ مسعود پزشکیان نے جنگ کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف قرار دے دیں۔ مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی ضروری ہے۔ ایرانی صدر کی گفتگو۔ امید ہے اجتماعی کوششوں سے کشیدگی کے خاتمے کی کوئی مؤثر راہ نکلے گی۔ شہباز شریف پرعزم۔ ایران کا خطے میں امریکی اہداف اور اسرائیل پر جوابی حملوں کی 85ویں لہر کا آغاز۔ امریکی اور اسرائیلی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب میں الخرج بیس پر 5 امریکی فیولنگ جیٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 جہاز مکمل تباہ اور 3 شدید نقصان پہنچنے کے باعث ناکارہ ہو گئے۔ دبئی میں امریکی کمانڈروں اور فوجیوں کے ٹھکانوں کے ساتھ یوکرینی ایئر ڈیفنس ڈیپو کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق یوکرینی ڈیپو میں بڑے پیمانے پر ہتھیار موجود تھے۔ ہتھیاروں کو امریکی اڈوں کے ساتھ تعاون کے لیے رکھا گیا تھا۔ ایران میں جامعات اور دانشگاہوں پر حملوں کے بعد پاسداران انقلاب کا خطے میں امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیز کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ طلباء اور اساتذہ سمیت قریبی رہائشیوں کو دور رہنے کا پیغام۔ امریکہ اور اسرائیلی یونیورسٹیوں اور تحقیقی مراکز کو نشانہ جان بوجھ کر بنایا جا رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا ایکس پر پیغام، کہا جارحیت قوتیں دانشگاہوں، تحقیقی مراکز، تاریخی مقامات اور نامور سائنسدانوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنا کر ایران کی سائنسی بنیادوں اور ثقافتی ورثے کو مفلوج کرنا چاہتی ہیں۔ ایران جنگ سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ خود مختار ملک کے خلاف بلا وجہ جنگ مسلط کی گئی۔ ایران میں اب تک 2000 شہری مارے جا چکے، ہزاروں زخمی ہوئے، سینکڑوں اسکول تباہ کیے جا چکے ہیں۔ ویتنام، عراق کی طرح ایران جنگ پر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا منیسوٹا میں نو کنگ ریلی سے خطاب، کہا ایران کے خلاف جنگ اسرائیلی وزیر اعظم نے شروع کی، جنگ فوری روکنے کا مطالبہ۔ واضح کیا غزہ میں ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا، غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اسرائیل کو اسلحے کی فروخت روکنے کے لیے سینٹ میں بل پیش کرنے کا بھی اعلان۔ پیغام دیا، ایک شخص نے ملکی قوانین کو ہاتھ میں لے رکھا ہے، امریکہ میں بادشاہت نہیں چاہیے کے نعرے۔ صدر ٹرمپ کے آمرانہ طرز حکومت کے خلاف امریکہ بھر میں مظاہرے۔ مختلف ریاستوں کے 3200 مقامات پر نو کنگز اجتماعات میں 70 لاکھ افراد کی شرکت۔ ایران پر جارحیت کے خلاف بھی شدید احتجاج۔ واشنگٹن، نیو یارک، لاس اینجلس، فیلاڈیلفیا، شکاگو، سین ڈیاگو، بوسٹن، آسٹن اور منی ایپولس میں بھی بڑے مظاہرے۔ ایران پر جارحیت کے خلاف بھی شدید احتجاج۔ ڈلاس میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان کشیدگی، پولیس نے کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ ایران جنگ کے خلاف احتجاج کا دائرہ دنیا کے مختلف شہروں تک پھیل گیا۔ لندن، پیرس، ایتھنز اور دی ہیگ سمیت کئی شہروں میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ جنگ فوری بند کرنے کا مطالبہ۔
یونانی دارالحکومت ایتھنز میں سینکڑوں افراد کا امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ، ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، شرکاء نے فلسطین اور وینزویلا کے پرچم لہرا کر عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ ایران میں اپنے فوجی مقاصد کا بڑا ہدف حاصل کر لیا، جنگ مختصر ہوگی، امریکہ جنگ سے جلد باہر نکل آئے گا، نائب صدر جے ڈی وینس کی پوڈ کاسٹ میں گفتگو، کہا مشرق وسطی میں تنازع کے پھیلاؤ سے توانائی سپلائی متاثر ہوئی، پیٹرول کی قیمتیں جلد نیچے آنے کی امید کا بھی اظہار۔ یمنی حوثیوں کا 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل پر دوسرا حملہ، میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی، صہیونیوں کے خلاف حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت نہ تھم سکی، مختلف علاقوں میں بمباری سے 5 طبی اہلکاروں سمیت 17 افراد شہید، متعدد زخمی، میڈیا کی گاڑی پر ڈرون حملے میں 2 صحافی بھی جاں بحق، حزب اللہ کے صہیونی فوج پر تابڑ توڑ جوابی حملے، ویڈیو جاری کر دی۔ ایران کے مختلف شہروں میں ہزاروں افراد رات گئے سڑکوں پر نکل آئے، نیتنز اور شیراز میں مظاہرے، سپریم لیڈر سے اپنی وفاداری کا عہد، امریکہ اور اسرائیل مخالف نعرے۔ ایران جنگ کے خلاف اسرائیلی بھی کھڑے ہو گئے، تل ابیب میں سینکڑوں افراد کا ایران کے حق میں مظاہرہ، ایران جنگ فوری بند کرنے کا مطالبہ، شرکاء کی نیتن یاہو اور صہیونیت کے خلاف شدید نعرے بازی، مظاہرین نے نیتن یاہو کو غدار اور جنگی مجرم قرار دیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری، برینٹ کروڈ 6% مہنگا، $112 فی بیرل تک پہنچ گیا، WTI بھی 7% اضافے سے $99 فی بیرل ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 1 گھنٹے کے دوران 5 مبینہ پولیس مقابلے، 1 ڈاکو ہلاک، 11 زخمیوں سمیت 13 ملزمان گرفتار۔ قرۂ ارض کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کا مشن، پاکستان سمیت دنیا بھر میں ارتھ آور منایا گیا، رات 8:30 سے 9:30 بجے تک غیر ضروری روشنیاں بند رکھی گئیں، دنیا بھر میں زمین کے تحفظ کا شعور اجاگر کرنے کے لیے ارتھ آور منایا گیا۔ فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں آئیفل ٹاور کی روشنیاں بھی 5 منٹ کے لیے بجھا دی گئیں، ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے اور زمین کے تحفظ کا پیغام۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کی رونقیں، ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔